الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور اپنے جملہ ادارے کی اساتذہ اور طالبات کو پیار، محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیو، آج رمضان المبارک احادیث 40 کورس میں جن 2 احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے، جس کے سحر میں، جس کے جادو میں ہم اپنی تربیت کریں گے، اس میں سے ایک کا تعلق مخلوق کے ساتھ اور دوسرے کا تعلق خالق کے ساتھ ہے۔ میں ان دونوں احادیث سے پہلے اتنا ہی کہوں گی، اقبال کے ایک شعر سے اپنی ان حدیث کا آغاز کروں گی۔ اقبال نے فرمایا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، الجد العلیا خیر من الجد السفلی۔ ترجمہ، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ The upper giving hand is better than the lower taking hand۔ یوں اس کو سمجھ لیجئے کہ میں یہ اشارتاً آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ حدیث کی سمجھ کیسے آپ کو آئے گی کہ ایک انسان جو دینے والا ہے یہ ہے اپر ہینڈ، ایک انسان یہ اپر ہینڈ ہے، اس کے بارے میں حدیث نے کہا یہ بہتر ہے بنسبت ٹیکنگ ہینڈ لینے والے کے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یہ حدیث ہے۔ ایمان والیو، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ یعنی کہ دینے والا نیچے والے ہاتھ یعنی کہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے اپنے بال بچوں اور عزیزوں کو دیں، اور عمدہ خیرات وہی ہے جس کو دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال کرنے سے بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچائے گا، اور جو کوئی اس سے بے پرواہی کی دعا کرے گا اللہ اس کو اس سے بے پرواہ کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، آپ نے فرمایا کہ ممبر پر خیرات یعنی کہ صدقات یا صدقہ اور سوال سے بچنے کا اور سوال کرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ ایمان والیو، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن ایسی بری صورت میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ کون سا بندہ جو ہمیشہ مانگتا ہے، برکت اٹھا لی جاتی ہے اس کے مانگنے سے، اور روز محشر وہ کیسے آئے گا کہ اس کے چہرے پر اتنا وہ بدصورت ہوگا کہ گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج لوگوں کے نزدیک آ جائے گا اور ان کے بدنوں سے اتنا پسینہ نکلے گا جو کانوں تک پہنچ جائے گا،
اسی حال میں وہ اپنی یعنی کہ مخلصی کی حالت میں ہی آدم سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ سے، پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق کا فیصلہ کرنے کے لیے سفارش کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے یہاں تک کہ بہشت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جتنے لوگ وہاں پر جمع ہوں گے سب اس کی تعریف کریں گے۔ ایمان والیو، مزید اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسکین اصل میں وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمے یا دو لقمے کی خواہش در بدر پھراتی پھرے۔ مسکین اصل میں وہ نہیں ہے جو ایک لقمے یا دو لقمے کی غرض سے خواہش سے در بدر پھرتا ہے یا پھرتی ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کو احتیاج ہے، یعنی کہ جس کو ضرورت ہے لیکن وہ مانگنے میں شرم محسوس کرتی یا کرتا ہے، اور لوگوں سے مانگنے میں وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ مسکین، اصل مسکین وہ ہے۔ یہ در بدر جا کر مانگنے والے کو مسکین اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ آگے سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ کتنی؟ اللہ کو 3 باتیں ناپسند ہیں۔ ایک، بے فائدہ بک بک کرنا، بے فائدہ گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری، روپیہ تباہ کرنا، روپیہ پیسہ ضائع کرنا۔ تیسری، بہت مانگنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایک نوالے 2 نوالے کے لیے اپنی خواہشات کے لیے در بدر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بولو ناپسند فرمایا ہے۔ ایمان والیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ پیسہ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، میں نے پھر مانگا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ حکیم، یہ دنیا کا مال ہرا بھرا ظاہر میں بہت شیریں نظر آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بظاہر بہت شیریں نظر آتا ہے، لیکن جو کوئی اس کو اپنا نفس، جو کوئی اس سے اپنا نفس کو سخی رکھ لے، اس کو برکت نہیں ملے گی۔ جو مانگنے میں اپنے آپ کو اپنی عادت بنا لے مانگنے میں، تو اس کے مانگنے میں کوئی برکت نہیں رہے گی۔ اور جو کوئی اس سے لالچ، جی میں لالچ رکھ لے، اس کو برکت نہ ہوگی۔ اس کا حال اس شخص کا ہوگا جو کھائے گا لیکن سیر نہیں ہوگا۔ جو مانگنے کے عادی ہوتے ہیں نا ایمان والیوں، وہ کھاتے ضرور ہیں لیکن ان کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے۔ ایمان والیوں، آگے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اور اونچا دینے والا ہاتھ نیچا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی کے ساتھ بھیجا، میں اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مرنے تک میں ایسا عمل نہیں کروں گا کہ میں یہ قرض، یہ جو پیسے لینے والا معاملہ ہے، مانگنے والا معاملہ نہیں کروں گا۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ آپ کے اس جانشین نے، آپ کے صحابہ نے پھر دوبارہ مانگا
نہیں ہے۔ ایمان والیوں یاد رکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گھٹا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے، اس کو بیچ کر اپنا پیٹ چلائے، تو وہ اس سے اچھا ہے جس سے جا کر سوال کرے اور وہ دے یا نہ دے۔ یعنی اس حدیث سے کیا ملا کہ محنت، جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، مانگنا آسان ہے اور محنت کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے کس کی عظمت کو بیان کیا؟ مانگنے والے کی یا پھر محنت کرنے والے کی؟ محنت کرنے والے کی۔ تو ایمان والیوں آگے سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں تقسیم کرنے والا ہوں، جس کو میں نے خوشی سے دیا اس کو برکت ہو گئی۔ سبحان اللہ، جس کو اللہ کے نبی نے، کیونکہ وہ تقسیم کرنے والے ہیں، قاسم ہیں، تو جس کو میں نے خوشی سے دیا اس میں تو برکت ہو گئی، اور جس کو میں نے اس کے مانگنے یا اس کے حرص کی وجہ سے دیا تو اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا تو ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ ایمان والیوں، یہ مانگنا ایک ایسا کہہ لیجیے عذر ہے کہ جو انسان کی اپنی خودی کی جو ویلیو ہے، جو قدریں ہیں، وہ کھو دیتا ہے۔ جو مانگنا ہوتا ہے تو انسان ایک نوالے کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے روزمرہ میں کیسی ہمیں بکارنے جو اکثر ہمارے گھروں میں آتی بھی ہیں کہ ایسے ایسے عذر بیان کرتی ہے کہ اگر ان سے محنت اور مشقت کا بولا جائے یا یہ بولا جائے چلو تمہیں درس میں جا کر فری تعلیم دیتے ہیں، تمہارے جائز جو ضروریات ہے اس کو پورا کرتے ہیں، تو باخدا وہ اس پہ قائل نہیں ہوتی ہے، اس کو نہیں وہ مانے گی۔ کس کو ترجیح دیں گی؟ مانگنے کو۔ کس کو؟ مانگنے کو۔ پھر ہم میں سے اکثر عورتیں ان کی وہ جو ایک لبادہ انہوں نے مسکینی کا اوڑا ہوتا ہے اس کے لبادے میں اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیتی ہیں اور اصل حقداروں کو چھوڑ کے ان نقالوں کو دے دیتی ہے۔ یاد رکھیں ایمان والیوں، حدیث کے لفظ واضح ہیں کہ مسکین وہ نہیں جو در بدر جا کے مانگے ہے، مسکین وہ ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے شعور اور سینس دی ہوئی ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ آگے سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت قبیصہ بن محارق حلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک ہمارے پاس ٹھہرو جب تک صدقے کا مال آ جائے اور اس میں سے میں تمہیں دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس حدیث میں بڑی ذرا توجہ آپ نے کرنی ہے کہ وہ آئے اور کہا کہ میں مقروض ہوں، میں قرض دار ہوں تو مجھے پیسے چاہیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی بیٹھ جو، پیسے نہیں، جب تک میرے پاس مال آئے نا آپ نے یہاں سے جانا نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور دوں گا۔ آگے دیکھیے کیا پھر فرمایا، اے قبیصہ، 3 شخصوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے؟ 3 قسم کے جو سوال ہیں شریعت نے کہا یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ وہ کیسے سوال ہے سنیے۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو جائے، اور مقروض کس کو کہتے ہیں؟ قرض دار کو۔ ایک وہ شخص جو مقروض ہو جائے اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے۔ فرض کر ایک شخص کے اوپر 1 لاکھ کا قرض ہے تو وہ 1 لاکھ کا ہی سوال کرے گا، حرص و لالچ میں پڑھ کے منگتا بن کے نہ کرے، بلکہ جو شرعی حدود اس کی بتائی ہے 1 لاکھ کا قرض ہے تو وہی بتاؤ کہ یہ میرا قرض ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ شخص جو مقروض ہو جائے اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا قرض ادا
ہو جائے. اس کے بعد پھر وہ رک جائے. یہ نہیں کہ وہ پھر قرضے اٹھائے, پھر آ کے مانگے, پھر قرضے اٹھائے. کچھ لوگ جو ہے نا بڑی لایانی سی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, عیاشی کی, اور قرضوں پہ اپنی زندگی کو پھر وہ گزارتے چلے جاتے ہیں. انہیں وہ چس پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے وہ قرضہ مانگنے جاؤں گی فلاں دے دے گا, یا جاؤں گا فلاں دے دے گی وغیرہ. تو ایمان والی ضرورت کے تحت یہ چیزیں مناسب ہیں, لیکن اگر آپ اپنی خواہش کے تحت جائیں گے تو یاد رکھیں یہ تو شرعی حدود کے اندر سے پھر نکل گئی نا چیز. سمجھ آئی یا نہیں؟ کیا اس نے مانگا اس کو دے دو, یہاں تک کہ وہ پھر رک جائے, پھر وہ اپنے آپ کو مقروض بنانے سے اور پھر اس کے لیے قرضہ مانگنے سے رک جائے. اور دوسرا وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت پہنچی ہو, جیسے کرونا آیا تو کتنے لوگوں کے بزنس خراب ہوئے تھے, مالی صورت میں کافی لوگ جو ہے وہ پستیوں کا شکار ہو گئے. تو ایسی کوئی اگر ناگہانی آفت پہنچی جس سے اس کا مال تباہ ہو گیا تو اس کے لیے اتنا سوال کرنا جائز ہے کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے. اور تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہو, اور اس کے قبیلے کے 3 شخص, اس کے قبیلے کے 3 عقل مند شخص اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے, تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا وہ سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے. آگے فرمایا اے قبیصہ, ان 3 شخصوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے, اور جو ان کے علاوہ کسی اور صورت میں سوال کر کے کھاتا ہے وہ بھی بولو نا حرام ہے. وہ بھی یہ اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ نے, آپ مقروض ہو آپ کی اپنی ذات ہے, بولو نا, آپ فاقہ زدہ ہو آپ کی اپنی ذات ہے, اور اگر آپ کسی بھی ایسی چیزوں میں ہو یہ تو اپنی ذات ہے. آگے یہ یاد رکھو یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور پرہیزگاری کے ایک دوسرے کے کاموں میں مدد کیا کرو. ایک دوسرے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کیا کرو, مدد کرو. مسجد کی تعمیر ہے مسجد کے معاملات ہیں, جامعہ کی تعمیر ہے جامعہ کے معاملات ہے. یہ ایک رفاہی فلاحی کام ہے, ان کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کا تعلق انسان سے ہے, انسان کی اپنی ضروریات یا اپنی اس کی جو مصائب ہیں اس کو حل کرنے کے لیے شریعت نے ایک دائرہ کار بنایا کہ اگر کوئی شخص ان دائرہ کار میں رہ کر مانگے گا تو جائز اور حلال ہے, اور اگر اسے اپنی ذات کے لیے باہر مانگے گا تو یہ کیا ہے, حرام ہے. کیا ہے؟ میں اتنا ہی کہوں گی ایمان والیوں, ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں, ہمیشہ بلندیوں پر وہی ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں. وہ ایک مثال اس کی میں یوں دوں گی کہ ایک جانور کو خوراک کی ضرورت پڑی نا تو دوسرا جانور اس درخت کی ٹہنی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. جب وہ کھڑا ہوا ٹھیک, وہ ٹہنی نیچے ہوئی, دوسری نے اس کو اپنا خوراک بنایا. اب یہ جو بلندی پر گیا اس کو وقار ملا نا, اس کی وجہ سے اس نے کھایا نا, تو یہی بہتر ہے. جس نے انتظام کیا یہ بہتر ہے, جس نے آسانی کی, جس نے دیا عطا کیا یہ بہتر ہے بنسبت کھانے والے کے. اور پھر اسی سے ہم آگے اب چلتے ہیں دوسری حدیث کی طرف میں. اب اتنی بات کی سمجھ آئی یا نہ آئی؟ بولو نا, بڑے اچھے سے آ گئی. بہتر کون ہے؟ دینے والا. اس سے کم ہے لینے والا. ٹھیک ہو گیا. تو دینا یا لینا دونوں کی چیزیں میں نے بتا دی ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اب کیا چیز ہے ہماری جی؟ اگلی چیز ہے ہماری اللہ سے متعلق. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے, اب یہ اللہ کی بات ہونے لگی ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. whoever does not ask from Allah he gets angry with him. ایمان والیو, اللہ کی ذات یہ رحمان ہے رحیم ہے.
میں صدقے جاؤں. کتنی خوبصورت بات اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور ادھر اگر ہم بندے کا معاملہ دیکھیں تو الٹ ہے، سوال کریں اس سے تو وہ ناراض، وہ دوسرے قسم کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے، اس سے کیا جائے وہ ایک اور ہے. تو اللہ کہتا ہے جو نہیں کرتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے کرتا ہے اس سے میں راضی ہوں. اور بندے کا کیا معاملہ ہے کہ اس سے کیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، نہ کیا جائے تو وہ بڑا راضی رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو ایمان والیوں سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. کہا آپ نے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اس پر وہ ناراض ہو جاتا ہے. کون ناراض ہو جاتا ہے؟ یعنی ایمان والیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدمی پر اپنا فضل، اپنی رحمت دکھانا چاہتا ہے، اور وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے اپنی خواہش کے مطابق جائز خواہش کرے گا تو میں خوش ہو کر اس کو عطا کروں گا، میں خوش ہو کر اس کو عطا کروں گا. اور جو نہیں مانگے گا اللہ سے وہ کیا کرے گا؟ مایوسیوں کا شکار ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. ہاں، اور پھر سب سے بڑی بات جو نہیں مانگنے والے، یہاں تو وہ بڑا اکڑ ہے، وہ بڑا اکڑ ہے، متکبر بندہ ہے، تکبر والا ہے کہ میں کیوں اس سے مانگوں، اس کو نہیں پتا میرے حال کا. تو اللہ نے پسند فرمایا ہے کہ جب کوئی بھی تمہارا حال ہو مجھ سے مانگو. میں اس چیز کی خواہش کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ میرا بندہ جب مجھے پکار کے مانگتا ہے نا تو مجھے اس کو عطا کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کی خواہش کے مطابق. کیونکہ اس کی خواہش ہوتی ہے یا رب العالمین مجھے دین کی دولت عطا فرما. یہ خواہش جب بندہ اظہار کرتا ہے تو کیا اللہ عطا نہیں کرے گا بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا کہ اس نے مجھ سے کتنی خوبصورت چیز مانگی ہے. تو ایمان والیوں بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اور دونوں معاملوں میں اللہ تعالیٰ کے اگر ہم اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے سوال ہم نے کرنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر پوری عاجزی کے ساتھ مانگا جائے. اور یہ کہ اللہ کریم ایمان والیوں اپنے بندوں کو اس سے مانگنے کا حکم صرف اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اس کو عطا اس کی رضا کے مطابق، اس کی پسندیدگی کے مطابق وہ اس کو عطا کرے. اور یقین جانیے جس کو اللہ کی فضان نظر ہو جائے، اللہ عطا کرے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا ہے. اس کو دونوں جہاں کی خیر و عافیت مل جاتی ہے، اور جس سے اس کی نگاہ ہٹ جائے اس کے اوپر غضب اور قہر ہی اور دنیا کی مصیبتیں اس کے اوپر سوار رہتی ہیں. ایمان والیوں یہ یاد رکھو، سوال اور دعا یہ دو چیزیں ہیں جو ہم اللہ سے کرتے ہیں اور جس میں کوئی شرم نہیں، کوئی جھجک نہیں. اس سے نہیں مانگنا تو کس سے ہم مانگیں گے؟ ایمان والیوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو اللہ کی عبادت ہے. کیا؟ دعا ہی تو اللہ کی عبادت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت فرمائی ترجمہ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. ایمان والیوں یعنی دعا ہی وہ حقیقی عبادت ہے جو اس بات کی اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے علاوہ ہر ایک سے منہ موڑ لینے والے ہوں. تو ایمان والیوں ایسی ہی بات ہے. اب آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دعا کے بارے میں اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ میں ترجمہ، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے
کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، بس جو میں نے حدود و قیود بتائی ہے اس کا خیال رکھو، میں عطا کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ اور پھر ایمان والیوں یاد رکھنا، دعا کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے کچھ طریقے ہیں کہ جب آپ خدا سے مانگیں تو خدا سے مانگنے والے سے مطلوب یہ ہو کہ دعا کرنے والا دعا کرتے ہوئے اکتائے نہ، دعا کرتے ہوئے وہ اکتا نہ جائے، اور یہ کہ وہ خالص نیت کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ دعا کرے، یعنی اس نیت سے کرے کہ جو میں مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یاد رکھو قبولیت کا پورا یقین ہونا یہ دعا کے ادب میں اس کی شرط میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آئی یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم لوگ یوں مانگو کہ قبولیت کا تمہیں پورا یقین ہو، اور جان رکھو کہ اللہ عز و جل کسی سے بھی غافل اور بے پرواہ نہیں ہے، دل کی دعا کو وہ بے پرواہ نہیں ہے اور وہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایمان والی دوسری بات، دعا کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بننے والی ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا، یعنی گناہ کے لیے دعا آپ نے نہیں کرنی، کیا دعا گناہ کے لیے نہیں کرنی ہے، اس دعا کا ادب ایسے نہیں، ٹھیک ہے؟ دعا جب کریں گے تو آپ اچھائی کے لیے کریں گے، گناہ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ دوسری، قطع رحمی کی دعا آپ نے نہیں کرنی، یا پھر فوراً قبولیت کی جلدی کی بھی دعا آپ نے دعا نہیں کرنی۔ یاد رکھیں گناہ کی دعا میں تمام قسم کے گناہ شامل ہیں، اور اس طرح قطع رحمی یعنی کہ ایک دوسرے سے تعلق توڑنے میں جس میں تمام مسلمانوں کے تمام حقوق اور ان کے مظالم ہیں، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں حرام اور حلال چیزوں کا معاملہ رکھ کے اللہ کے حضور دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو خشوع اور خضوع اور پورے کامل یقین کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ سمجھ آیا یا نہ آیا؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ایمان والیوں ضرور دیکھنی ہے۔ اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، وہ اہم ترین بات یہ ہے کہ دعا کے آغاز میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنی نماز میں دعا مانگ رہا ہے، مگر اس نے نہ ہی تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نہ ہی اس نے درود شریف پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس شخص نے جلدی کی ہے، اس شخص نے اپنی دعا کو اس نے نکھارا نہیں، سنوارا نہیں، خوبصورتی سے پیش نہیں کیا، بلکہ اس نے جلدی کی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر اسے فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کریم کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرے، پھر میرے اوپر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا کی قبول ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہے گا۔ جلدی نہیں کرنی، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ابھی میں دعا کر رہی ہوں تو مولا ابھی کر، نہیں، ایک آپ کی خواہش ہے، ایک آپ کا معاملہ ہے، ایک اللہ کا معاملہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مانگتے رہیے، یہی مانگنا آپ کے لیے ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث رحمت بنا دے گا۔ تو ایمان والیو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیجئے، اسی سے مانگیے۔ اور پہلی حدیث کو ہمیشہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یاد رکھیے گا کہ مسکین اور غیر مسکین میں فرق جان کر جیے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیجئے، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیجئے، مانگیو تو فقط اللہ سے مانگیے، وہی عطا کرنے والا ہے۔
آج کی اس 2 حدیث سے ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے انشاءاللہ. اور کم از کم کتنی خواتین کو یہ پیغام پہنچانا ہے؟ 5، زیادہ سے زیادہ 10. کیونکہ ہمیں کیا بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر ایسی برائی سے بچائے جو اس کو ناپسندیدہ ہو، ہر ایسے عمل سے بچائے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم نہیں دیا. والسلام فی امان اللہ.